السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے حمزہ شہباز شریف صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے ہیں، وہ پنجاب کے 21ویں وزیر اعلیٰ ہیں۔ اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بڑے دنیا میں کم ہوتا ہوگا کہ باپ جو ہے وہ ملک کا وزیر اعظم ہے اور بیٹا سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے۔ بہرحال ان دونوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے بہتر ہو جو بھی ہو، جو کچھ آج پارلیمنٹ کے اندر وہ انتہائی قابل مذمت ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ یعنی یہ جو ہمارے لیڈران ہیں جن کو ہم بھیجتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، یہ ایسے جاہلوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ سارا دن جو کارروائی ہوتی رہی ہے یہ ساری کی ساری سمجھ سے باہر تھی۔ یہ ساری جمہوریت کے خلاف ہے۔ ووٹنگ ہوتی ہے، ووٹ کا حق ہوتا ہے، ہر کسی کو حق حاصل ہے۔ تو یہ سارا کچھ دیکھ کے تو مجھے اپنے گاؤں والے پولنگ اسٹیشن کی یاد آ گئی کہ جہاں پہ ضرور جو ہے، بلکہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ضرور لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، ضرور آخر میں جو ہے وہ ایک پارٹی کسی نہ کسی کو مار کوٹ کے بھگا دیتی ہے، اور ضرور ایسا ہوتا ہے کہ جناب جو ہے نا وہ پیچھے جو ہے نا وہ فساد ضرور پیدا ہوتا ہے۔ تو جو کچھ ہوا ہے آج، پہلے ڈپٹی اسپیکر کو حکومت کی جانب سے اس کو جو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ٹھیک ہے لوٹا ہے جو کچھ بھی ہے، وہ تو یہ سارے کچھ کہتے تھے۔ ایون کہ 2018 میں مریم نواز یہی کہتی تھی کہ لوٹوں کی حوصلہ افزائی کرو، یہ جیسے اپنے حلقے میں جائیں ان کو مارو پیٹو، جو بھی ہے یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ لیکن وہ حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اس ٹائم ڈپٹی اسپیکر تھا، اس نے ووٹنگ کروانی تھی۔ اور اس کے بعد جو پرویز الہی صاحب پہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وہ ایک انتہائی زیرک اور انتہائی بزرگ سیاستدان ہے۔ کم از کم ان کی عمر کا تقاضا کیا۔ دوست محمد مزاری ڈپٹی اسپیکر تو ایک جوان آدمی تھا، چلو خیر ہے، جوان ہے، ہم مارا کٹائی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو بزرگ ہوتے ہیں نا ان کا خیال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایون ایک پولنگ اسٹیشن پہ ایسا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا تھا کہ ایک بزرگ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، تو جس پہ بڑا نا ایک ذہنی کوفت ہوتی ہے انسان کو۔ اس کے علاوہ جو ہے پرویز الہی صاحب، یہ جو کچھ ہوا ہے نا آپ کے ساتھ، اس میں کچھ حد تک آپ خود بھی قصوروار ہیں۔ آپ ایسے قصوروار ہیں کہ آپ ہی نے کہا تھا کہ مجھے جو جماعت وزیر اعلیٰ پنجاب کی آفر کرے گی میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں۔ آپ تو اتحادی تھے حکومت کے، آپ نے سب سے پہلے حکومت کو بلیک میل کرنا سٹارٹ کیا تھا۔ آپ کی وجہ سے جب آپ نے بلیک میل سٹارٹ کرنا شروع کیا، پھر ایم کے ایم والا نے بلیک میلنگ سٹارٹ کی، تو آپ نے یہ سیٹ تو لے لی وزیر، آپ 4 ساڑھے 3 سال اسپیکرشپ رہے، آپ آگے 1.5 سال تھا نکال جاتے، کیا ہو جانا تھا؟ وزیر اعلیٰ بن کر دیکھے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وزیر اعظم بن کر عزت ملتی ہے تو 3 بار نواز شریف صاحب کو ذلیل و رسوا کر کے باہر نکالا گیا۔ ہاں ٹھیک ہے ملتی ہے، میں مانتا ہوں کہ وزیر اعظم بن کر انسان کو عزت ملتی ہے، اللہ کی رحمت سے انسان وزیر اعظم بنتا ہے، لیکن پھر اپنی حرکتوں سے وہ یا تو رہ جاتا ہے یا پھر وہ چلا جاتا ہے۔ تو بہرکیف جو کچھ سارا کچھ ہوا ہے، اس کا یہ سارا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ پاکستان کا ایک چہرہ تھا جو پوری دنیا میں جا رہا تھا، اور جو انتہائی گھٹیا چہرہ گیا ہے پاکستان کا۔ یہ دونوں فریقین جو، اور دیکھیں یہ لڑائی اگر ہم عوام کے لیے ہوتی پھر بھی یہ سمجھ میں آتی تھی، لیکن یہ لڑائی عوام کے لیے نہیں تھی، یہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے تھی۔ یہ دونوں پارٹیز اقتدار حاصل کرنا چاہتی تھی۔ تو بہرکیف جو کچھ ہوا، ایز اے سٹیزن آف پنجاب میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ایسی سچویشنز کو دیکھیں تاکہ نیکسٹ ٹائم ایسا کوئی واقعہ نہ ہو۔ اور جو یہ لوٹا کریسی آج ہوئی ہے، جو لوٹے اچھالے گئے ہیں، اگر یہ عدالت اس پہ اپنا ڈیسیژن دے دیتی، کیونکہ 197 ووٹ اس کو پڑے ہیں حمزہ شہباز کو، جبکہ 177 ووٹ ان کے پڑتے ہیں، 20 ووٹ تو پکے تحریک انصاف کے پڑے ہیں نا، تو اگر ان پہ فیصلہ آ جاتا، آئین کے تحت یہ ووٹ دے بھی سکتے ہیں، حالانکہ یہ کیس ہے سپریم کورٹ کے اندر، لیکن اس نے وہ اس پہ کوئی ڈیسیژن نہیں دیا، تو یہ فیصلہ اگر آ جاتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ تو بہرکیف یہ سارا ایک دل دکھا ہے آج یہ ساری سچویشنز دیکھ کر۔ باقی انشاءاللہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں، جس طرح سے وہ کیا کہتے ہیں کہ مکھی کو دودھ میں سے نکالا جاتا ہے، ایسے تحریک انصاف کو اقتدار سے نکالا گیا ہے۔ کون کون لوگ ملوث ہیں یہ سب کچھ عوام دیکھ رہی ہے۔ تو آگے آنے والے الیکشنز میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیا سین بنتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ ایک ایسی جماعت پی ٹی آئی پاکستان، پی ٹی آئی سوری کہہ رہا ہوں، نون لیگ، جس کا جو ہے، جن پہ یہ باپ بیٹے جو بنے ہیں، ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی عدالت کی طرف سے، ان کو ایک نیا اب مل گیا ہے، نئی زندگی مل گئی ہے اس جماعت کو۔ اس جماعت کا جو لیڈر ہے، سپریم لیڈر ہے نواز شریف صاحب، وہ 3 سال سے تو ایک 50 روپے کے اشتہار پہ باہر بیٹھے تھے، وہ ڈر کے تو پاکستان نہیں آ رہے تھے جب عمران خان، اب وہ بھی آئیں گے، خیر ڈول ڈمکے سے آئیں گے۔ تو بہرکیف اللہ ہم کا، ہمارا عوام کا حامی و ناصر ہو۔
اللہ پاک جو ہے ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ یہ جو ہمارے لیڈران ہیں وہ یہ ویسے ہوتے ہمارے ہی اعمال ہیں، ہمیں اپنے آپ کو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا۔ اور یہ سب سے بڑا، میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا ناسور یہ 250-300 لوگ ہیں جن کو یہ دیکھیں جیسے وراثت ادھر چلی ہے نا، باپ ادھر ہے وزیر اعظم ہے، بیٹا وزیر اعلیٰ ہے، ویسے ہی آپ اپنے حلقے میں دیکھیں، آپ ایم این اے شپ کو دیکھیں، ایم پی اے شپ کو دیکھیں، مخصوص خاندان ہیں، انہی خاندانوں کا جناب وہ جب باپ ہوگا اس کے بعد اس کی اولاد ہوگی، پھر اس کی اولاد ہوگی، تو یہ کب بدلے گا؟ یہ سب کچھ یہ بدلنا ضروری ہے۔ جب یہ بدلے گا پھر پاکستان میں حقیقی تبدیلی آئے گی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔